یہ ہے چٹاکٹھا جھیل۔ میں ذاتی طور پہ اس جھیل کا بہت بڑا فین ہوں اور زندگی میں سب سے کوئی مشکل سفر میں نے کیا ہے تو وہ میں نے چٹاکٹھا کا کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ یہ سفر میں نے رات کو 10 بجے شروع کیا تھا اور رات کو 1 بجے میں بیس کیمپ پہ پہنچا تھا، اور دوسری وجہ شدید بارش تھی جس کی وجہ سے نالوں میں طغیانی تھی اور بارش کی وجہ سے ہماری جیکٹیں پانی سے بھیگ چکی تھی، جوتے بھی پانی سے بھر چکے تھے کیونکہ ہمارے پاس برساتی بھی نہ تھی اور نہ ہی چھتری تھی، اور سردی بھی اس رات کڑاکے کی تھی۔ پوری رات جس ٹینٹ میں ہم سوئے وہ بھی پانی سے بھرا ہوا تھا کیونکہ اس رات بہت طوفانی بارش ہوئی تھی۔ وہ لمحہ آج بھی مجھے اس طرح یاد ہے کہ ابھی جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ٹریولنگ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ مشکل حالات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس لمحے کو خوب جینا ہے کیونکہ یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ طوفانی رات جب میرے دوست پوری رات نہیں سو سکے، لیکن میں تو سو گیا تھا کیونکہ میں تو لمحوں میں جینے والا انسان ہوں۔ مجھے وہاں پہنچ کر انجوائے کرنا تھا اور سو میں نے کیا۔ یہی آپ کی منزل کو آسان کرتا ہے۔ کسی نے ہمارے لیے کیا خوب کہا ہے، منزل کی بات چھوڑ کس نے پائی ہیں منزلیں، ایک سفر اچھا لگا ایک ہم سفر اچھا لگا۔ ایک اور بات بھی کسی نے ہمارے بارے میں کہی ہے، مشکل راستے خوبصورت منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ خیر اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی جانب۔ دوستو یہ جھیل آزاد کشمیر کی ٹاپ 2 جھیلوں میں سے ایک ہے۔ ایک جھیل کا نام رتی گلی جھیل اور دوسری چٹاکٹھا جھیل ہے۔ رتی گلی جھیل کی بھی ویڈیو جلد اپلوڈ کروں گا، وہ بھی ضرور دیکھیے گا، لیکن مجھے یہ جھیل رتی گلی سے بھی زیادہ پسند ہے۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کو رتی گلی زیادہ پسند ہے یا چٹاکٹھا زیادہ اچھی لگی۔ چٹاکٹھا جھیل سطح سمندر سے 13,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ جھیل آزاد کشمیر میں شاؤنٹر ویلی میں واقع ہے۔ اگر آپ مظفر آباد والی سائڈ سے جائیں تو اسلام آباد سے شاؤنٹر ویلی کا فاصلہ 358 کلومیٹر ہے، اور اگر آپ ناران والی سائڈ سے جائیں تو پھر یہی راستہ 415 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر آپ کی گاڑی 1 لیٹر میں 15 کی ایوریج دیتی ہے تو آپ کی گاڑی ایک سائڈ کا 6500 روپے کا فیول خرچ کرتی ہے۔ اسلام آباد سے کیل تک کوئی بھی گاڑی جا سکتی ہے، لیکن کیل سے آگے صرف 4 ویل گاڑی ہی جائے گی۔ کیل سے تقریباً 3 گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد آپ ہوز پہنچتے ہیں۔ ہوز میں آپ کی گاڑی پارک کرنے کے بعد آپ وہاں پہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور وہاں پہ ہوٹل پہ سٹے بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی گاڑی بھی انہی ہوٹل والوں کے سپرد کر کے آپ یہاں سے چٹاکٹھا کے بیس کیمپ کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ گاڑی حوالے کرنے کے بعد سامنے پہاڑوں کے بیچ میں سے راستہ گزرتا ہے، اس راستے پہ آپ کو چلنا ہے۔ شروع میں کچھ تھوڑی آبادی آپ کو نظر آتی ہے، اس کے بعد آپ اس چٹاکٹھے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں جو آپ کو چٹاکٹھا کے پہلے بیس کیمپ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز رات کی اور کچھ واپسی کی دکھاؤں گا کیونکہ رات میں سب کچھ کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں آپ کو واپسی کی ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ دکھاؤں گا۔ ہم رات 1 بجے تقریباً ڈیک 2 پر پہنچے تھے اور ہمیں تقریباً 3 گھنٹے ڈیک 2 تک لگے تھے۔ رات کو کیمپ بھی گیلے تھے اور ہم بھی گیلے تھے، سو اس رات ہم ویسے ہی سو گئے۔ اس رات گیلے کیمپوں میں سونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور ہمیں پھر گیلے کیمپوں میں ہی سونا پڑا۔ صبح اٹھے تو موسم بہتر تھا، بارش رکی ہوئی تھی لیکن ٹھنڈ برقرار تھی اور ہوا بھی چل رہی تھی، اس لیے ہم نے اپنا سارا سامان گیلے کپڑے سوکھنے کے لیے پتھروں پہ ڈال دیے اور پھر ناشتہ کیا، اور اس صبح خوب ہم نے ڈانس بھی کیا اور وہاں پہ موجود ایک زندہ دل آدمی دکھی مامے کا ڈانس بھی انجوائے کیا۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ہیں دکھی ماما جو بیس کیمپ کے وہاں پہ انچارج بھی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور 9 بجے ہم ڈیک 2 سے چٹاکٹھا جھیل کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ اس ٹریک کی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جب ڈیک 2 سے جب اوپر کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے، لیکن چلتے چلتے آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے اور راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دیکھنے میں لگ رہا ہے 10 منٹ کا راستہ ہے، چلنے لگتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ چلتے رہتے ہیں، راستہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اوپر سے ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کا بھی آپ کو خطرہ رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ آکسیجن بہت کم ہوتی ہے اور آپ کا سانس بہت زیادہ پھولتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے آپ اپنے پاس پانی، خوبانی اور کچا پیاز ضرور رکھیں۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں یہ ٹریک اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں پر ایک دفعہ آپ کو اپنی امی ضرور یاد آئیں گی۔ گائیڈ بتا رہے تھے کہ کئی دفعہ لوگ اس جھیل سے 20 منٹ کی مسافت سے بھی واپس چلے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی مشکل جھیل ہے کہ جس کا سفر اگلا بندہ 2 دن کر کے آخر میں 20 منٹ کے سفر سے بھی واپس مڑ جاتا ہے کہ حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ وہ برگر کھانے والے ہوتے ہیں وہ رستے سے واپس ہو جاتے ہیں۔
اس لیے मेंटली स्ट्रांग होना भी आपका बहुत जरूरी है और ऊपर से प्रैक्टिस भी करके जाएं क्योंकि ये ट्रैक इतना आसान नहीं है। इस ट्रैक पे 2 बहुत ही खूबसूरत आबशारें भी आती हैं, उसकी वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। यार इन 2 आबशारों के पास से जब आप ऊपर चढ़ते हैं उसके बाद तकरीबन आधा पौना घंटा चढ़ने के बाद सामने आपके ये मंजर होता है। इस झील को देखकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बचपन में उमरू यार की कहानियों के सरेवर के कवर पे बने हुए दो कामत पहाड़ों की तस्वीर होती थी। वो कहानियों वाला पहाड़ आपको इधर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। आप इस चीज का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि मैंने जब अपना ड्रोन उड़ाया तो 20 से 25 मिनट के बाद मेरे हाथ काम करना छोड़ गए थे और मैंने बहुत मुश्किल से ड्रोन को वापस नीचे उतारा। सुबह हम 9 बजे चले थे और 3 बजे हम इस झील पर पहुंचे थे। कुछ टाइम एंजॉय करने के बाद हम वापस डेक 2 की तरफ मूव किए और शाम को तकरीबन 8:30 से 9 बजे तक हम वापस नीचे डेक 2 पर पहुंच गए। इस ट्रैक पे 2 बहुत खूबसूरत आबशारें भी मौजूद हैं, उनकी वीडियोस मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। और अगर आप इस झील की कंप्लीट व्लॉग देखना चाहते हैं तो वो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। आप वसीम मलिक व्लॉग्स YouTube पर सर्च कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ टूर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे आप हमारा नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।